Factors for effective packaging. Packaging plays a very important role, and its role is even manifested when we talk about the international trade. تو جو ایکسپورٹر ہے اس کو یہ مائنڈفل ہونا چاہیے کہ پیکیجنگ کی امپورٹنس کیا ہے، افیکٹو پیکیجنگ کیا ہے، اور افیکٹو پیکیجنگ ایکسپورٹ مارکیٹنگ میں کیا رول پلے کرتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ از چینجنگ سو دا اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز آر آلسو چینجنگ. So there are the consumer behavior is also changing. So consumers' behavior and attitude towards the product and its packaging is also changing. مثلاً اس کا انوائرمنٹ کے بارے میں کنسرن بڑھ رہا ہے. مثلاً اس کا پیکیجنگ کے بارے میں یہ ڈیمانڈ یا ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو پیکیجنگ ہے وہ ایکو فرینڈلی پیکیجنگ ہو، یعنی کسی طریقے سے جو ہے اوزون لیئر اس کو رپچر نہ کرے. اس میں سے کوئی مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایروسولز ہوتے ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اوزون لیئر کو. تو دیر آر سرٹن گیسز لائک جس کو ہم CFC گیسز کہتے ہیں، تو وہ اس کا موجود ہونا. پھر جو کنٹینر ہے یا جو کاٹن ہے اس کو ایسا ہونا کہ وہ کسی طریقے سے انوائرمنٹ کو خراب کرے، ایٹماسفیئر کو خراب کرے، پولیوٹنٹ ہو، اور کوئی ایٹماسفیرک پولوشن، انوائرمنٹل پولوشن یا سوائل پولوشن کا باعث ہو. اور تو اس کو ماڈرن ورلڈ میں، ویسٹرن ورلڈ میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں پسند نہیں کیا جاتا. پھر مٹیریل جو ہے وہ ریسائکلیبل ہو. پھر جو استعمال ہوئے ہیں پیکیجنگ کانٹینٹس وہ بایو ڈیگریڈیبل ہوں، یعنی کہ وہ بہت دیر تک ایگزسٹ نہ کریں. تو یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایکسپورٹر کو جاننا چاہیے. اسی طرح پیکیجنگ ایسی ہونی چاہیے جو پروٹیکشن دے، فزیکل پروٹیکشن دے پروڈکٹ کو، تاکہ پروڈکٹ ٹوٹے نہ، کرش نہ ہو، پریس نہ ہو اور لیک نہ ہو. اسی طرح جو اس کے اندر کانٹینٹس ہیں وہ بھی سیف رہیں، وہ اس کا ٹیسٹ نہ خراب ہو جائے، وہ اس کی اسمیل نہ خراب ہو جائے. اسی طرح جو پروڈکٹ ہے وہ پروموشن کا باعث ہو پیکیجنگ کے ذریعے، یعنی کہ وہ نظر آئے، اس کا برانڈ نیم نظر آئے اور وہ خوبصورت ہو. اس کے علاوہ جو پیکیجنگ ہے، جو لیبلنگ ہے، اس میں نظر پتہ چلے کہ پروڈکٹ کے اندر کیا ہے. اس کے بارے میں بھی ویسٹرن ورلڈ میں کچھ رولز بھی موجود ہیں جو کہ خاص طور پہ ایڈیبل پروڈکٹس کے لیے بڑے سخت ہیں، جس میں اس کی نیوٹریشس ویلیو، اس کا کیلری کاؤنٹ، اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اس کی پروڈکشن ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹ، اس کے بارے میں بھی لاز ہیں. تو اور اس کے اندر پروڈکٹ کے اندر کتنا مٹیریل ہے، کتنا ویٹ ہے، کتنا لیکوڈ ہے، اس کے بارے میں ایک مکمل انفارمیشن جو ہے وہ پیکیجنگ کے ذریعے مہیا کی جاتی ہے. پھر اس کو استعمال کرنا آسان ہو، اس کو جو مٹیریل ہے اس کا سارا ٹل دا اینڈ اس کو نکالنا اس پروڈکٹ پیکیجنگ کے اندر سے وہ آسان ہو. پھر وہ جو پیکیجنگ مٹیریل ہے اس کو ڈسپوز آف کرنا آسان ہو. پھر اس کے جو پیکنگ ہے وہ ٹیمپریچر ریزسٹنٹ ہو، واٹر ریزسٹنٹ ہو اور پریشر ریزسٹنٹ ہو. اس کے علاوہ جو پیکیجنگ ہے جس کے ذریعے ہم پروڈکٹس اپنی بھیج رہے ہیں وہ اس کی مشینیبلٹی ہونی چاہیے. مشینیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ مشینز پہ اس کو یوز کیا جائے، یعنی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مشین کے ذریعے بھیجا جائے، کنویئر بیلٹ کے ذریعے یا کوئی فوک لفٹر کے ذریعے یا اور دوسری جو مشینوں میں سے اس نے گزرنا ہے، ایون ٹو دا ٹیلز ایٹ دا ریٹیل آؤٹ لیٹس. تو اس سب جو پاسبل پروسیسز ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہو پیکیجنگ. اس کے علاوہ جو اسٹوریج ہے، یعنی کہ ویئر ہاؤس میں جو پروڈکٹ نے پڑا رہنا ہے تو اس کو ویئر ہاؤس میں رکھنا آسان ہو، اسٹوریج جو ہے وہ پاسبل ہو.
ایک تو یہ ہے کہ پروڈکٹ کو دیر تک وہ اسٹور کر سکے، اس کی جو شیلف لائف ہے اس کو انہینس کر سکے، اور اس کی ہینڈلنگ ان دا ویئر ہاؤسز جو ہے وہ آسان ہو. پھر جو ٹریڈ آسپیکٹس ہیں، یعنی کہ اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے یا ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اس میں وہ اسسٹ کرتی ہو. اور perhaps now in the modern world the most important is the recyclability، یعنی جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے پیکیجنگ میں وہ ایسا ہے کہ جو کہ ریسائکبل ہو، جو کہ ریسائکبلٹی آف دا پیکیجنگ مٹیریل is today a buzzword, and even the marketers are using it as a marketing tool کہ جو ہم مٹیریل یوز کر رہے ہیں وہ ریسائکلیبل ہے.